بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کچھ ابتدائی باتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے علم التجوید، کہ علم تجوید کا معنی کیا ہے۔ تو علم تجوید کا مطلب ہے عمدہ کرنا، سنوارنا، کسی چیز کو خوبصورت کرنا، اور اصطلاح کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام عربی جو حروف ہیں، جتنے بھی حروف ہیں، ان کو ان کے مخارج سے، جو ان کے نکلنے کی جگہ ہیں، وہاں سے اس طرح نکالنا ہے کہ ساتھ ہی ان کی صفات ادا ہوں۔ اور صفات یا صفت کہتے ہیں اس کیفیت کو یا اس حالت کو جو حرف کو پڑھتے وقت ادا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم سین پڑھتے ہیں، اس میں یہ جو سیٹی کی سی آواز ہے، یہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت، یعنی وہ کیفیت یا وہ حالت جو حرف کو ادا کرتے وقت ہوتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کے بعد تفصیل سے مخارج پڑھیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کو درست پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ہم تفصیلی تجوید کو پڑھیں، لیکن مختصر ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ چند چیزیں سیکھ لیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے مخارج، کہ آپ کو حروف کی ادائیگی کا صحیح طریقہ اور صحیح جگہ کے بارے میں علم ہو، کہ کون سا حرف کس جگہ سے ادا ہوگا اور ادا کرتے وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم نے حروف پڑھ لیے تو اب قرآن پاک کے اندر حروف کے اوپر حرکات لگی ہوئی ہیں، مختلف حرکات ہیں، تو وہ 10 طرح کی ہیں۔ کتنی طرح کی ہیں؟ 10 طرح کی ہیں۔ وہ کل حرکات کتنی ہیں؟ 10 طرح کی ہیں۔ 3 زبر، زیر، پیش، اگلی 3 کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، کتنی ہوگی؟ 6۔ اور 3 تنوین، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، ٹوٹل 9 ہو گئی۔ اور 1 ہے سکون، یا جس کو جزم بھی کہتے ہیں، جس کو سکون یا جزم بھی کہتے ہیں۔ حروف کے مخارج سیکھنے کے بعد آپ کو ان حرکات کے بارے میں پتہ ہو کہ زبر کو کتنا لمبا کرنا ہے، زیر کو کتنا کھینچنا ہے، پیش کو کتنا لمبا کرنا ہے، یا کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان کی مقدار کتنی ہے لمبائی کی، ان کو کتنا لمبا کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر زبر، تو اس کو ہم نے تیزی سے پڑھنا ہے، زبر کو تیزی سے پڑھنا ہے ہم نے۔ مثلا با زبر با، تا زیر تی، زبر، زیر، پیش، ان تینوں حرکات کو تیزی سے پڑھنا ہے ہم نے، اس میں زیادہ دیر نہیں کرنی۔ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، اسی طرح سا پہ سو۔ اچھا، پھر ان کی ادائیگی کا صحیح طریقہ، زبر کو جب آپ نے ادا کرنا ہے تو انگلش میں جیسے لیٹر ہے اے، تو اس کو ڈبل اے لکھتے ہیں تو آواز آتی ہے آ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے زبر والے حرف کو منہ کھول کر آ کی آواز نکالنی ہے، آ، ٹھیک ہے۔ با، تا، سا۔ اگر حرف کے نیچے زیر ہے تو پھر آپ نے ای کی آواز دینی ہے، اے بی سی ڈی ای، لیٹر ای کی آواز دینی ہے، جیسے بازر بی۔ اس میں مجہول نہیں پڑھنا، غلط نہیں پڑھنا، مثلا بے، تے، یہ نہیں کہنا، بلکہ کس طرح پڑھنا ہے؟ بی، تی، سی، لی، می۔ اور اسی طرح پیش ہے تو پیش کے اندر یو کی آواز آنی چاہیے، ایس ٹی یو، او کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ جس بھی حرف کے اوپر پیش ہو اس میں کون سی آواز آنی چاہیے؟ یو کی آواز آنی چاہیے۔ تو جیسے یا پیش یو، با پیش بو، میم پیش مو۔ اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں نور، نور،
تو یہ معروف آواز ہے، یہ صحیح آواز ہے. اور اگر ہم کہیں مور تو یہ غلط آواز ہے. ٹھیک ہے، پیش کی آواز کون سی آنی چاہیے؟ نور، یا انگلش میں لیٹر یو کی طرح کی آواز. مور یہ مجہول آواز ہے، یہ آواز نہیں آنی چاہیے. تو آپ مخارج سیکھ لیں. اس کے بعد حرکات کی ادائیگی کا پتہ ہو، یہ ہم نے زبر زیر پیش کے بارے میں پڑھا. اچھا، پھر کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان کو ڈبل حرکت کے برابر آپ نے لمبا کرنا ہے. مثلا کھڑا زبر ہے تو 2 حرکت کے برابر آ. کھڑی زیر ہے تو 2 زیر کے برابر ای. الٹا پیش ہے تو 2 پیش کے برابر او. اچھا، یہ جو کھینچنے کی مقدار ہے یا اس کو لمبا کرنے کی مقدار ہے، اس کا تعلق آپ کے پڑھنے کی رفتار سے. اگر تو آپ آہستہ پڑھ رہے ہیں، یعنی بہت آہستہ آواز میں، سپیڈ آپ کی آہستہ ہے، تو یہ حرکات بھی اسی مناسبت سے آہستہ آہستہ ادا ہوں گی اور ان کی لمبائی بھی اسی حساب سے ہوگی. مثال کے طور پر جیسے ہم مشق میں پڑھتے ہیں، جیسے کہ سٹیج پر پڑھا جاتا ہے ان للمتقین مفازا، تو یہ ساری مقداریں اسی رفتار سے چلیں گی. اور اگر ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا تیز ہو جائے گا. اور اگر تراویح کے اندر ہم پڑھتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، تو پھر اتنی رفتار بڑھ جائے گی. وہ زبر زیر پیش میں بھی بڑھے گی، وہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹے پیش میں بھی بڑھے گی. اچھا، تیسری چیز ہے تنوین. پہلی چیز ہو گئی حرکات زبر زیر پیش، دوسری جو ہے حرکات ہے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اور تیسری چیز ہے کہ حرکتیں جو ڈبل آتی ہیں، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش. ان کے الگ سے قواعد ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. آج فی الحال آپ یہ یاد رکھیں، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش اور زبر زیر پیش. اور آخری چیز جزم یا سکون. تو جزم یا سکون والا جو حرف ہے وہ آپ نے بالکل اس طرح پڑھنا جیسے گویا کہ اس کے اوپر وقف کر رہے ہیں، لیکن وقف کی طرح زیادہ دیر رکنا نہیں ہے. پڑھنا وقف کی طرح ہے، اس کو ہلانا نہیں ہے. صرف 5 حروف ہیں جو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، جو حروف قلقلہ ہیں، قاف طا با جیم دال. ان 5 حروف کے اوپر اگر جزم یا سکون ہو تو وہاں پہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے، آواز کو ہلانا ہے. جیسے آپ گیند کو نیچے پھینکتے ہیں اور وہ نیچے لگ کے پھر اوپر اٹھتی ہے، تو ایسے آواز کو بھی ہم نے جھٹکا سا دینا ہے، جیسے اق، اط، اب. تو یہ 5 حروف قطب جدین ان کا مجموعہ ہے. صرف یہ حروف آئیں تو آپ نے قلقلہ کرنا ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں، 29 حروف میں سے یہ 5 نکال دیں، باقی جتنے حروف بچ جاتے ہیں ان کے اوپر اگر سکون یا جزم ہو تو ان کو آپ نے ہلانا نہیں ہے. اکثر طلبہ یہ غلطی کرتے ہیں، لام کو، میم کو اور نون کو ہلا دیتے ہیں، تو ان کو ہلانا نہیں ہے. جیسے ال، تو یہ ہلانا نہیں بلکہ وقف کی طرح ال، اور زبان کو چھوڑ کے پھر آپ نے اگلا حرف پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب تو یہ ال اور بل یہ غلط ہے. صحیح طریقہ ہے الحمدللہ رب العالمین. لیکن وقف کی مقدار یا اتنا لمبا وقف نہیں کرنا، آپ نے زیادہ دیر رکنا نہیں ہے، بلکہ فوراً ہی آپ نے اگلا حرف پڑھنا ہے. تو یہ ہم نے حرکات پڑھ لیں، حروف ٹھیک ہو گئے. اس کے بعد ہماری یہ حرکات ٹھیک ہو جائیں. اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں جو ہم مخارج کے اندر، مثلا صفات جو ہیں وہ مخارج کے اندر ہی پڑھیں گے. اچھا، صفات 2 طرح کی ہیں، ایک ہے لازمہ اور ایک ہے عارضہ. لازمی وہ ہیں جو ہر وقت ہوتی ہیں، وہ ہم جب مخارج پڑھیں گے ان کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گا. اور جو صفات عارضہ ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ ہیں اور تفصیلی ہیں، وہ ہم الگ سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آخر میں ہم کچھ وقف کے بارے میں بھی پڑھیں گے.
اور سب سے آخر میں جب ہم یہ ساری چیزیں سیکھ لیں گے تو بالکل آخری کام ہمارا یہ ہوگا کہ ہم اجرا کریں گے۔ اجرا کا مطلب ہے عملی پریکٹس کریں گے، عملی مشق کریں گے۔ جتنا کچھ ہم نے پڑھا ہوگا، مخارج، صفات لازمہ، صفات عارضہ، یا تجوید کے جتنے بھی قواعد ہم پڑھیں گے، آخر میں ہم ان کا عملی طور پر اجرا کریں گے، ان کی عملی مشق کریں گے، عملی پریکٹس کریں گے۔ تو جب ہم عملی طور پر ان کو کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں یاد ہو جائیں گے۔